اگر شپ میں پانی آ جائے تو شپ ڈوب جائے۔ ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رچا بسا دے گا۔ علم وہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، اس میں آپ جٹے رہیں۔ تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلم طالب علم کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اپنی تاریخ سے ناواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کے معالم کی تعین نہیں کر سکتی۔ ماں کے حسن انتخاب سے ہونا چاہیے، وہ بچوں کا مستقبل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے حسنہ کے مستحق ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کراتے ہیں تاکہ دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی ان سے ہم حاصل کریں۔ اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ فاروق سعید عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو مرسی ٹی وی علماء ٹیم کے صدر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہماری جو گفتگو ہوگی اور جو موضوع ہوگا وہ عمرے کی فرضیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اور حج کے فضائل کے حوالے سے ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے سوالات کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، جس طرح حج فرض ہے اس کے حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیمات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سامنے رکھی تھی۔ عمرے کے متعلق چلتے ہوئے ایک بات آئی تھی کہ عمرہ بھی بعض علماء نے فرض قرار دیا ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل بیان فرمائیے۔ جی، یہ جو عمرہ ہے یہ عبادت بھی حج سے ملتی جلتی ہے، البتہ یہ عمرہ جو ہے ذرا مخفف عبادت ہے۔ حج میں بہت سارے اعمال ہیں، ان میں بہت ساری پابندیاں ہیں اور بہت دنوں تک پابندیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، جبکہ عمرے میں ذرا مختصر عبادتیں ہیں، صرف چند گھنٹوں میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج کے لیے کئی دن درکار ہوتے ہیں۔ تو حج جو استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے عمرہ کرنے کی، صرف عمرہ کرنے کی، تو کیا اس پر عمرہ کرنا فرض ہے، عمرہ کرنا واجب ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، صرف حج کی استطاعت ہے تو حج کرنا ضروری ہے، حج فرض ہے، لیکن عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنا بھی فرض ہے، اگر صرف عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو عمرہ کر لے، اور جب اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو تو حج بھی کر لے، اور جو حج کرتا ہے اس کے ساتھ عمرہ بھی کر ہی لاتا ہے عام طور پہ، حج تمتع میں یا حج قران میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے پاس صرف عمرے کی استطاعت ہے تو وہ عمرہ کرے یا نہ کرے، بغیر عمرہ کیے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو کر لے، جب حج کی استطاعت ہو تو تب حج بھی کر لے۔ خاص کر کے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور پر ادا کرو۔ تو اس آیت کو دلیل بناتے ہیں عمرے کے فرضیت کے لیے کہ عمرہ بھی فرض ہے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر آج عمرہ جو ہو رہا ہے 1 لاکھ یا اس کے اوپر جو ہے اتنی رقم لگ رہی ہے، اگر ہم ہندوستانی پیسوں کے تعلق سے اگر ہم کہیں کرنسی کے اعتبار سے 1 لاکھ یا پھر 1,25,000 اس طرح، 1 لاکھ کے آس پاس۔ ہاں، تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو پھر ایک معنوں میں اسے عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض ایسے ممالک بھی رہتے ہیں جن کے لیے عمرے کا خرچ اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی سعودی ہی میں رہتا ہے
تو اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اتنا خرچ نہیں ہوگا، بلکہ بعض وہ ہوں گے جو طائف میں رہتے ہوں گے یا جدہ میں رہتے ہوں گے، ان کے لیے تو صرف چند ریال کافی ہیں، صرف ان کو مکہ پہنچنا ہے، پھر مکے سے واپسی کا خرچ اگر ان کے پاس ہے تو پھر وہ عمرہ کر لے سکتے ہیں۔ تو مختلف لوگوں کے لیے نا مختلف احوال ہیں۔ ہم ہندوستان کے حوالے سے اگر کہنا ہے تو مثال کے طور پہ یہاں بھی جو ہے مختلف قافلے روانہ ہوتے ہیں، کسی کے پاس اس کے جو چارجز ہیں 70,000 سے بھی شروع ہوتے ہیں۔ جی کوئی زمانہ تھا جب 40-50 میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن آج کے حساب سے 70-75 میں بھی آفر میں لے جاتے ہیں، اور بعض 15 دن کا ان کا پروگرام ہوتا ہے، بعض کے پاس 10 دن کا بھی آ گیا ہے، جی جی تو پھر وہ صرف 70,000 پہ لے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی ہی استطاعت ہے تو اسی میں چلا جائے اور جا کر کے آ جائے۔ شیخ محترم، عمرے کے فضائل اگر بیان ہو جائیں تو انشاءاللہ مزید ہمارے اندر جو ہے شوق پیدا ہوگا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں۔ جس طرح حج کے فضائل ہیں، حج کے فضائل بہت بڑے ہیں، لیکن عمرے کے فضائل بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جی عمرے کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنانے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر آباد رہے، جی تو اس کے لیے حج کرنے کا حکم دیا لوگوں کو، آ کر کے اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ لیکن حج کب ہوتا ہے؟ حج کے مہینے میں، تو باقی دنوں میں اگر لوگ حاضر نہ ہوں تو پھر وہ بیت اللہ ویران رہے گا، مسجد حرام ویران رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی عمرہ کرنے کی، صحیح، تاکہ باقی مہینوں میں بھی لوگ آتے رہیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، وہاں کر کے طواف کریں، سعی کریں، تو اس طرح سے بیت اللہ معمور رہے گا۔ بلکہ عمرے کا مطلب جو ہے آباد رکھنا، عمرہ یعمرو سے عمرہ ہے، جی تو بیت اللہ کو آباد رکھنے کی ایک کوشش ہے، ایک طریقہ ہے کہ حج کے ایام کے علاوہ بھی بیت اللہ اور خود پورا شہر مکہ ہی آباد رہے، لوگ آتے رہیں، اللہ کے مہمان آتے رہیں۔ شیخ، عمرے کی فضیلت؟ جی، عمرے کی فضیلت جو ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ کیا اور پھر اور ایک مرتبہ کیا کہ 2 عمروں کے بیچ میں جو اس نے گناہ کیے وہ ان گناہوں کا وہ جو دوبارہ عمرہ کیا کفارہ بن جائے گا۔ تو جب وہ عمرہ کرے گا تو پھر اس سے پہلے جو اس سے گناہ سرزد ہوئے تھے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں کے لیے الگ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے صدق دل کے ساتھ ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور ندامت کی ضرورت ہے، تو تب جا کر کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لوگ عمرے کو جو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی توبہ استغفار کرتے ہی ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عمرے کا ایک فائدہ، ایک دوسری حدیث میں حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں ملا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم بار بار حج اور عمرہ کرتے رہو، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ بار بار کرتے رہو، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فإنہما ینفیان عن العبد الذنوب والفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ یہ جو حج اور عمرہ دونوں کی فضیلت ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کے سبب بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی فقر و فاقے میں مبتلا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں اور جن کے دلوں میں ایسا شوق ہوتا ہے کہ پائی جمع کر کے وہ کسی بھی طریقے سے مکہ جانا چاہتے ہیں، جا کر کے حج نہیں ادا کر سکے، کم از کم عمرہ ہی ادا کر لیں، زندگی کی پونجی پوری اسی میں خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، ابھی ایک میں نے خبر پڑھی، آج کی خبر ہے کہ انڈونیشیا سے ایک جوڑا آیا حج کرنے کے لیے، میاں بیوی، 15 سال سے وہ لوگ پیسہ جمع کر رہے تھے۔ ان کی آمدنی کس کے ذریعے ہے پتہ ہے؟ صرف صفائی کا کام وہ کرتے ہیں، کچھ صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا، جمع کرتے رہے، تو پھر اس سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی،
کہ وہ حج کر سکیں. حج کرنے کے لیے تو ذرا بڑی رقم کی ضرورت ہے نا, اور عمرہ کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر لوگ اس طرح سے بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو حج اور عمرے کا عمل ہے یہ بندے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے, اور اسی طرح فقر و فاقے کو بھی دور کر دیتا ہے, اسی طرح جس طرح سے کہ لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی. تو یہ فائدہ ہے. تو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ عمرہ کریں گے تو پیسہ ختم ہو جائے گا, مزید دے گا اللہ تعالیٰ. اور وہاں جا کرنے کے بعد جو آپ دعا کریں گے, اپنی دعاؤں پر کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ بلکہ یہ دونوں عبادتیں ہاں ایک جی, معنوں میں انقلابی عبادتیں جی عام بالکل طور پر جو ہے بالکل ہم ثابت کہہ ہوتی سکتے ہیں ہیں ماشاءاللہ. صحیح. زندگی میں ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی میں ایسا بدلا اور ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ بعد میں بڑی خوش و خرم زندگی ان کو ملتی ہے, بشرطے کہ جو بھی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ عبادتیں ان کی صحیح طریقے سے انجام پائیں, جیسے اس میں دکھاوا وغیرہ نہ ہو, اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عبادتیں بجا لائیں, اور اس سفر کے دوران ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ سارے فائدے ان کو حاصل ہوں گے. اور یہ کہ خاص کر کے اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کی ایک الگ سے ہی فضیلت ہے. جی وہ کیا ہے شیخ؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ, ماشاءاللہ. یہ حج کے ثواب کے برابر اس کو ملتا ہے. یعنی رمضان میں عمرہ کرنا, رمضان میں عمرہ کرنا یہ ایک حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق تعدیل حجۃ معی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے اگر کسی نے عمرے کو رمضان میں ادا کیا. اسی لیے رمضان میں زیادہ جو ہے جی ہاں, زحمہ ہوتا ہے, اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ ادا کر سکیں. بعض ایسی احادیث بھی آئی ہیں کہ جس کے اندر صحابہ کرام یا صحابیات خصوصاً جب انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ وہ حج پر نہیں جا سکیں تو انہیں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ آپ رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ. جی وہ حدیث جو ہے ضباع بنت زبیر بن عبد المطلب کی ہے کہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا تھا لیکن کوئی شکایت ان کو درپیش ہوئی, اس لیے وہ حج پر نہیں جا سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ رمضان میں عمرہ کر لیں, کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہو جائے گا, ایک حج کا ثواب ان کو مل جائے گا. تو اگر رمضان میں عمرہ کر سکتے ہیں تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان میں نہ صحیح باقی دنوں میں اگر عمرہ کر سکتے ہیں باقی دنوں میں ہی عمرہ ادا کر لیں. جزاکم اللہ خیرا. محترم ناظرین, آپ کے سامنے تمام باتیں واضح ہیں کہ عمرہ کرنا یقینی طور پر ایک بڑی عبادت ہے, بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں یا سال میں ایک سے زائد مرتبہ عمرہ کرنے کی انہیں سعادت مل رہی ہے تو انہیں یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے خاندان میں, ان کے اڑوس پڑوس میں, ہاں اگر کوئی بیوہ خاتون ہے یا اسی طرح جو ہے ان کی ذمہ داری میں اگر ایتام ہیں, یتیم بچے موجود ہیں تو ان کی بھی کفالت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی یہ بندگی اور عبادت بھی انجام دیں تو دونوں خیر الحمدللہ جمع ہو جائیں گی اور دونوں فضیلتیں ان کے یہاں جو ہے ماشاءاللہ سے جمع ہو جائیں گی اور ساری برکتیں انشاءاللہ ان کے حصے میں آئیں گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام نیکیوں کے اندر ہم تمام کو آگے بڑھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. شیخ محترم بارک اللہ فیکم, عمرہ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور اس سلسلے میں بہت سارے مسائل بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے سامنے رکھے ہیں. اب حج کے فضائل کے سلسلے میں سوال ہے کہ حج کی کیا فضیلت ہے, اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں. حج کی بہت ساری فضیلتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں بھی بتائے ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, کہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی شہوت کا کام یا شہوت کی کوئی بات وغیرہ نہیں کی. شہوت کی بات مطلب یہ ہے کہ چاہے اپنی
اپنی بیوی سے جو تعلقات کی بات ہے وہ باتیں کچھ نہیں کی، کیونکہ بیوی سے ملنا حج کے دوران یہ تو ممانعت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ مطلب ہے۔ اور ولم یفسق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نافرمانی نہیں کی، اور خاص کر کے کوئی گالم گلوچ، غیبت، جو زبانی جو معصیتیں ہیں ان سے بھی بچ کر کے رہا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی کہ اس طرح سے واپس لوٹے گا، یعنی حج کرنے کے بعد گویا کہ اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا، تو اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کر کے وہ حج سے واپس لوٹے گا۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے حج کی۔ البتہ یہاں پر یہ بات ہے کہ کیا اس کے گناہ صغیرہ ہی معاف ہوں گے یا گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو دو قول ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اسے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہرحال وہ توبہ اور استغفار بھی ضرور کرے گا اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ، تو اس طرح سے اسے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ البتہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کچھ لوگوں کے حقوق اس پر ہیں تو چاہیے کہ وہ حقوق ادا کرے، اس کے بعد وہ توبہ اور استغفار کرے، تو وہ چیز بھی ہے نا معاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی اہم فضیلت ہے۔ اور دوسری ایک فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو افضل اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل حج کرنا بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، ای الاعمال افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو پوچھا گیا ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ ثم ای، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ اور حج مبرور کے تعلق سے ایک دوسری حدیث بھی آتی ہیں، اس میں عمرے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور حج کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہیں۔ عمرے کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں دوسرا عمرہ اس کے لیے کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کی جزا، حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے حج مبرور کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حج مبرور کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف قسم کی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ الحج المبرور الحج المقبول، جو مقبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ حج، اس کی جزا جنت ہی۔ پھر بھی اس میں کچھ ابہام پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول حج کون سا ہے، تو اس کی دو وضاحتیں کی گئی ہیں۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ وہ حج جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ حج مقبول ہے۔ کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ کیا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ حج مقبول ہو گیا۔ اور حج مبرور کی ایک دوسری تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ مبرور بر سے ہیں، اور بر کے معنی نیکی کے ہیں، یعنی وہ حج جس میں کثرت سے نیکیاں کی گئی ہوں، یعنی حج کے دوران وہ نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہو، ہر نیکی میں آگے بڑھ کر کے اس پر عمل کرے، اس کو اختیار کرے، تو یہ حج مبرور ہے۔ بہرحال ایک آدمی کو چاہیے کہ
خالصۃ لوجہ اللہ یہ عمل بجا لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق یہ عمل بجا لائے، حج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حج کے دوران جو بھی نیکی کا موقع ملے وہ اس کو ضائع نہ کرے، تو اس کی جزا جنت ہے۔ ویسے بھی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول، اللہ کی بس رضا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے جنت میں داخل ہونا، تو پھر حج مبرور کی یہ جزا ہے۔ ایک فضیلت ہے، یہ جو حجاج ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، جی سبحان اللہ۔ اصل میں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پھر اس کے مہمان ہو گئے نا، بالکل، اور ہم کہاں جاتے ہیں حج کے دوران؟ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بن کر کے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے مہمان بن کر کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کا ضرور اکرام کرے گا۔ یقین، ایک باغیرت انسان ہے، اگر اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو بڑی تکریم کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، اس کی جو بھی ضرورت ہے اس پوری کرتا ہے، اس کی جو بھی حاجت ہے بغیر پوچھے، بلکہ پوچھ کر، مہمان تو طلب نہیں کرتا لیکن میزبان پوچھ کر کے اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو رحمان ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ وہ حج ادا کرتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تکریم کریں گے، پوچھے بغیر۔ اگر کسی کو مانگنا نہیں آتا، کسی حاجی کو مانگنا نہیں آتا، مانگنا چاہیے، اگر مانگنا نہیں آتا تو بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ساری حاجتوں کو پوری کریں گے۔ اور حج کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ صحیح حدیث ہے یہ بھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو مسجد جاتا ہے، اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے تو کس کے لیے جاتا ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے، غازی فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ واپس نہ لوٹ جائے۔ اور تیسرا وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے، جب تک وہ حج کر کے واپس نہ لوٹیں تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا کہ حج کرنے سے، ایک دوسری حدیث تو ہم نے بتا دی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی، تو اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ ابایعک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو فوراً عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا بیعت کرنے کے بجائے، اور کہا اشترط یا رسول اللہ، ایک شرط ہے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ارے آپ تو ابھی بیعت کرنا چاہ رہے تھے، ابھی شرط لگا دی، کیا شرط ہے وہ؟ کہا کہ ان یغفر لی، میری مغفرت ہو جانا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت ساری زیادتیاں کی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو پھر یہ سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو بن العاص کیا تم کو پتہ نہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے قبل کے جو بھی گناہ ہیں ان کو منہدم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، تم ہجرت کر کے آئے ہو تو ہجرت کا عمل بھی اپنے پہلے جتنے بھی گناہ تھے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کا عمل بھی اپنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے جو بھی اس سے گناہ ہوئے تھے
وہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ حج کے فضائل ذرا میں نے مختصر ہی بیان کیے ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ناظرین ہیں ان کو حج کرنے کی سعادت، چاہے زندگی میں ایک بار ہی صحیح، وہ سعادت عطا فرمائے. اور جنہوں نے یہ سعادت حاصل کر لی، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ مزید ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دیں کہ اور بھی کئی مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور حج کی سعادت بار بار ان کو حاصل ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. محترم ناظرین، حج کے فضائل الحمدللہ مکمل ہوئے اور ہمارا ایپیسوڈ بھی یہاں پر جو ہے ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.